السلام علیکم کے ایف ٹی اسلامک ورلڈ سبھی طرح کے نعت بیان بزرگوں کے اقوال اور دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جو ہم اذان میں اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ اکبر کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں اللہ اکبر کا حقیقی مفہوم، کیونکہ اللہ اکبر کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ زمین عام آدمی کے مقابلے میں 20 ارب خرب گنا بڑی ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا مفہوم۔ جبکہ جو سورج ہم کو روشنی پہنچاتا ہے وہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور وہ سورج ہمارے زمین سے کم و بیش 12 لاکھ 60 ہزار گنا بڑا ہے۔ جبکہ ایٹا کورا نائے نامی ایک ستارہ ہے جو ہماری سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ اللہ اکبر کا مفہوم ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد بیٹل جوس نامی ایک ستارہ ہے جو ہمارے سورج سے کم و بیش 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اس کے آگے وی وائی کینس میجورس کا تو کیا ہی کہنا، جو ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا مفہوم۔ ابھی ختم نہیں ہوا، چلیے آگے سنتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے جس کہکشاں میں یعنی جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور صرف ہماری کہکشاں کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا مفہوم۔ اور ہماری ملکی وے کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی تیز رفتار سواری ہو جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگاتی ہو، تو اس سواری کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائے گا۔ اب پتہ چلا ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا مفہوم۔ یہ بھی ختم نہیں ہوا، چلیے ہماری پڑوس کی کہکشاں میں چلتے ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ وہ کہکشاں ہماری کہکشاں سے 2 گنا بڑی ہے، لیکن یہ بھی چھوٹی ہے۔ M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC 1077 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب آیا سمجھ میں اللہ اکبر کا مفہوم؟ ابھی ختم نہیں ہوا۔ جیسے ستاروں سے کہکشاں بنتی ہے ویسے ہی کہکشاں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے، اور صرف اس ورگو کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ کلسٹر بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹرز بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس لوکل سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹرز ہیں، اور اس سپر کلسٹر کے جیسے 1 کروڑ سپر کلسٹر ہیں، اور یہ سارے کلسٹر صرف پہلے آسمان کے نیچے ہیں، اور ایسے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور پہلا آسمان دوسرے آسمان کے سامنے اتنا چھوٹا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی انگوٹھی پڑی ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے اتنا چھوٹا ہے جیسا کہ بہت بڑے میدان میں انگوٹھی پڑی ہو، اور تیسرا آسمان چوتھے آسمان کے سامنے اتنا چھوٹا ہے جیسے بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو، اور چوتھا آسمان 5ویں آسمان کے سامنے اتنا چھوٹا ہے کہ بہت بڑے میدان میں انگوٹھی پڑی ہو۔
پانچواں آسمان چھٹے آسمان کے سامنے اتنا چھوٹا ہے جیسے بہت بڑے میدان میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اور ساتویں آسمان کے سامنے چھٹا آسمان اتنا چھوٹا ہے جیسے بہت بڑے میدان میں چھوٹی انگوٹھی ہو۔ یہ ہے اللہ اکبر کا مفہوم، لیکن ابھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے ساتواں آسمان اتنا چھوٹا ہے کہ جیسے بہت بڑے میدان میں چھوٹی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے، اس نے دیکھا کہ ساتواں آسمان تو میرے سامنے اتنا چھوٹا ہے کہ میرے سامنے انگوٹھی کے مانند نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر ایک بڑائی پیدا ہوئی کہ میں اتنا بڑا ہوں۔ جیسے ہی اس کے اندر یہ بڑائی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر ایک ایسا سانپ مسلط کر دیا جو پورے عرش کو لپیٹنے کے بعد بھی آدھا باقی تھا۔ یہ اللہ اکبر کا مفہوم۔ اتنے بڑے سانپ کو قابو میں کرنے والا اللہ کہ ہمارے 5-6 فٹ کے وجود کو قابو میں نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو صرف اور صرف امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھائی کرتا ہے اور کون برائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کے نظام میں تم کو باندھا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اچھے عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اچھائی کا بدلہ جنت ہے، برائی کا بدلہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھائی پہ جمنے کی، اچھائی کرنے کی اور اچھائی کی دعوت دینے پر لگا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا انتخاب اس امت کے اندر کیا ہے، اور اس امت کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں کی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس،